خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان نقشبندی صاحب اپنے نورانی روحانی وجدانی ایمانی خطاب سے آپ ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے۔ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وثناء علی عباده الذین اصطفا خصوصا على حبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومحبوبنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الجنة تحت اقدام الامہات، الولد اوسط ابواب الجنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام، جنو جنو آندہ او پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا، جنوں پتہ ہے کہ درود پڑھیں ثواب ملتا ہے او پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا، جنوں پتہ ہے کہ اسی اتھے بے کے سلام کریے میرے آقا مدینیوں جواب عطا فرما دینے، او پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سجنا نے مل لینے کنارے دور نے، سجنا نے مل لینے کنارے دور نے، زندگی گزار لانگے سہارے حضور دے، زندگی گزار لانگے سہارے حضور دے۔ چھوڑ گئے مینوں بسمل کر کے میرے ایسے پیا ہمدردی، وریاں وانگر لنگ سیلو کو میری ایک ایک رات ہجر دی، بیتن گئے جگ رو دیا نینا
सजन प्यारे ओ मेरी रौनक ले गए घर दी जिंदगी गुजार लांगे सहारे हुजूर दे दुख किसे दे कोई भी जानदा नहीं होवन नैन सवाली ते पता लगदा रो रो माही दे हिजर फिराकियां दे उड़े चेहरे दी लाली ते पता लगदा बाजो सजना मित्रा प्यारियां दे वेड़ा दिसे जद खाली ते पता लगदे लगा गोवे जदी अंबा नू पूरी सजे और उसे बाग दमा नीते पता लगदे रुसे बाग दमा नीते पता लगदे रुसे बाग दमा नीते पता लगदे केड़ी रुते वे तू रुसियों वे माही भूर गए नी हार सिंगार करा की अड़ियो मेरे साजन दूर गए नी ओले बैठ बना दे रोवी ओ मैनू दस दस तूर गए नी सज्जन यार जिना दे विछड़े उड़ चेहरे नूर गए नी उड़ चेहरे नूर गए नी सज्जन यार जिना दे विछड़े उड़ चेहरे नूर गए नी सज्जन यार जिना दे विछड़े उड़ चेहरे नूर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना और उसने प्यारे हबीब हबीब किबरिया शब असराद दुल्हा वाली अरब अजम वाली मदीना साहिब मुअत्तर पसीना सुरूर कल्ब सीना राहत कल्ब जान जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात वाली बेकसा गम गुसारे जहाँ अहमद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम दी बारगाह बेकस पना दे अंदर दुरूद सलाम दा नजराना अर्ज़ करने तो बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम दोस्ताना ने गिरामी काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ही नसीब मेरे कि मेरे उस्ताद मोहतरम बुलबुल मदीना कोयल मदीना फ़नाफ़िर रसूल सनाखान रसूल मोहतरम उस्ताद अतीकुर रहमान निज़ामी साहब के आपने इस गुनाहगार नू लब कुशाई करन दा मौका अता फरमाया और बहुत ही आला शख्सियत मेरे उस्ताद दे भी उस्ताद घराने वाले उस्ताद अब्दुल गफ़ार निज़ामी साहब आप तशरीफ़ फरमा ने और आप दे सामने मेरी ये औकात नहीं कि इन्हां हस्तियां दे सामने मैं कोई तकरीर करा। तकरीर तुहाडे वास्ते इन्हां दी खिदमत च सबक ही सुनाना है तो दुआ करो अल्लाह साडी अज दी इस हाज़री नू कबूल फरमाए तो साडी अम्मी जान दी कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए दर्जात इच बुलंदियां अता फरमाए। मैं काफ़ी देर दा बैठा तुसी बड़े खामोशी नाल बैठे हो इस साले सवाब वास्ते आए हो सारे साले सवाब नू आए हो तो इस साले सवाब का मतलब होंदा पढ़ना तो साल करना असा इत्थे बह के चुप नहीं करना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ते कलिमा शरीफ पढ़ते रहना ताकि असी जिन्ना इत्थे पढ़िए
اتنا ہی زیادہ آخرت مرحومہ دی روح نو احسال کریے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب دا فرمان آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. میرے کریم نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تہاڈی ماواں دے قدماں تھلے. الولد اوسط ابواب الجنہ کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی شان، بس اس ایک حدیث مبارکہ سے آپ کو بتا دوں. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ اکرام موجود. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. جو چاہتا ہے نا کہ مجھے پتا چلے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے کہ اس کا ماں باپ اس سے راضی ہے. اگر اس کا ماں باپ اس سے راضی ہے تو خدا بھی اس سے راضی ہے. عزیزان محتشم، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان پردہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان پردہ نہیں. دوسرے نمبر پر مسافر ہے. یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا تمہارا باپ ہے، باپ کی بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان پردہ نہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں سن لو، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ خاک آلود ہو جائے اس بندے کی ناک. میں نے کہا جبریل کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو کسی نے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ ذلیل و خوار ہو جائے. میرے نبی فرماتے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ. اصل رواج ہی الٹا کر دیتا ہے، جدو ماں باپ بڑھے ہو جاندے اسی گھروں کٹ چھڑنے. دوستان محترم، ماں باپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ، اور قرآن میں ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ اللہ نے ماں باپ کی شان کو بیان کیا. اگر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے تو میں قرآن پاک کی تلاوت سناؤں گا. سخی سلطان باہو کا کلام پڑھا جائے تو کہتے ہیں جی سبحان اللہ. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے جی سبحان اللہ کیا بات ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کا کلام پڑھا جائے تو سبحان اللہ. جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو پھر کتنی اونچی سبحان اللہ کہنی بنتی ہے. آئیے حضرات رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کسے مقام تے رب کائنات نے فرمایا قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. کسے مقام تے رب کائنات نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک. اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ دی بارگاہ التجا کیتی مولا جے تیرا شکریہ ادا کریے والدین دا شکریہ ادا نہ کریے پھر کی ہوے گا؟ اللہ فرمایا کامیابی کوئی نہیں. یا اللہ کامیابی کیویں ملے گی؟ رب کائنات نے فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو، میں اس جہان اندر بھی کامیاب کر دیواں گا، اگلے جہان اندر بھی کامیاب کر دیواں گا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کا ادب و احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ پیار کرو. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی وحدانیت دی تبلیغ واسطے استاد دے کاروبار نکلے نا تے چل دے نا دل وچ خیال آیا کاش میرے کولے سواری ہوندی میں سواری تے سوار ہو کے تے اللہ دی وحدانیت دی تبلیغ کردا.
اللہ دی وحدانیت دی تبلیغ کردہ عزیزان محتشم اللہ دے نبی دے دلے چخ آیا خیال اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرا نبی سواری دی خواہش پیا کردہ یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا انج سواری نہیں دینی یا اللہ کی میں دینی فرمایا میرے نبی نو جا کے میرا پیغام دینا کہ او جڑا سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا او دے کولے تسی چلے جاؤ سواری دا بندوبست اسی فرما دیں آگے جبریل آئے پیغام دیتا المختصر جبریل آئے پیغام دیتا اللہ دے نبی چل دے اس پہاڑ دے کول پہنچے نا تے ویکھیا ایک اللہ دا بندہ ماں باپ کا ادب کرنے کا کیا مقام ہے جب ماں باپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اللہ بچوں پر رحمت فرما دیتا ہے اللہ بچوں پر کرم فرما دیتا ہے اور ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے اگر دوسری گلی میں بیٹا گر جائے نا بیٹے کو چوٹ لگ جائے تو ماں کے سینے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا کہیں گر گیا ہے اس کو تکلیف حضرات توجہ کیجئے ماں باپ کا مقام سنیے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والوں ماں باپ سے پیار کرنے والوں ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو اللہ کیا مقام دیتا ہے سنیے اللہ کے نبی جب اس بندے کے پاس پہنچے نا وہاں ایک بندہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے اللہ اللہ کیے جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے اللہ اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے اللہ کے نبی نے بلایا السلام علیکم ورحمت اللہ اس بندے کی پہلی ملاقات ہے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی جانتے نہیں وہ بندہ کون ہے وہ بندہ جانتا نہیں یہ آنے والا کون ہے سلام بلانے والا کون ہے جب اللہ کے نبی نے سلام بلایا نا تو اس نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ نبی اللہ پتہ نہیں ہے کون ہے پہلی ملاقات ہے اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بندہ کون ہے پہلی ملاقات ہے میں اس کو نہیں جانتا یہ میرا نام جانتا ہے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہونے کے بعد نا اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ دل میں خیال یہ پتہ نہیں خود کیسے بیٹھا مجھے سواری کیسے دے گا جب اللہ کے نبی کے دل میں آیا نا خیال وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی سواری چاہیے دل میں آتا خیال اللہ کے نبی فرماتے ہیں یار یہ بندہ کون ہے دل میں آتا خیال اس کو پتہ چل جاتا ہے فرمایا ہاں شاید اللہ نے مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا ہے حضرات توجہ وہ بندہ کھڑا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر نا آسمان کی بدلی کی طرف ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جب اس نے ایک ٹکڑے کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا نا تو انگلی کا اشارہ کرتے کرتے جدھر انگلی کا اشارہ جا رہا ہے آسمان کی بدلی کا ٹکڑا ادھر ادھر جا رہا ہے وہ اشارہ زمین کی طرف آیا آسمان کی بدلی کا ٹکڑا زمین کی طرف آیا اور آ کر سواری کی شکل اختیار کر گیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو رقم فرماتے ہیں توجہ کیجئے اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے یہ بندہ کون ہے اس نے کہا یا نبی اللہ یہ سواری کا بندوبست ہو گیا توجہ اللہ رد نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس بندے دا ہاتھ پکڑیا آپ فرما دینے بندہ خدا انہاں تے دس انیاں شانہ کتوں لیانی انہاں مقام کتوں لیا بھی اے مرتبے کی میں بلند ہو گئے نے پہلی ملاقات ہی ہوئے تینوں نہ پتہ چل جاندہ ہے جدو دل چ خیال آوے تینوں پتہ چل جاندہ ہے بدلا والے اشارہ کرے بدل زمین تے آ کے سواری بن جاندے نے اے تے دس شانہ کی میں لیا نی اے مقام کی میں لیا اے مرتبہ کی میں لیا بے اور روح کیا کر لگا یا نبی اللہ میں ساری زندگی اپنے ماں باپ دی فرما برداری کردہ رہا ہاں اپنے ماں باپ دی فرما برداری کردہ رہا ہاں حضرات توجہ دے آجے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرما دینے میں نو بھی دس اے مقام کی میں ملیا اکھن لگا جویں میرا باپ جویں میری ماں میں نو کہندے رہنے انہاں دے حکم دی تعمیل کردہ رہا حکم دی پاسداری کردہ رہا جویں کہندے رہنے اوے مندہ رہا وا جویں اجازت دیندے رہنے اوے کم کردہ رہا وا یا نبی اللہ آخری او ویلا یا میرے باپ دا وقت وصال قریب آ گیا میں اپنے باپ دے کول کھڑا وا میرے باپ نے میں نو سینے نال لایا نالے میری پیشانی نو چمیا نالے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ ہی اٹھا دیتے تے دعا کی تھی اللہ اے
میرا لالے مینوں بڑا پیارا ہے یا اللہ ساری زندگی میریاں مندا رہیا وے جویں میں کہندا رہیا اوویں ہی کردا رہیا وے ہن میں جا رہیا واں پر جاندی واری دعا کرنا ایدے تے اپنی رحمت دا سایہ رکھی حضرات یوں آندا میرے باپ دا وصال ہو گیا کچھ دن گزرے میں اپنی ماں دی خدمت وال دھیان ماریا ویلا گزرتا ہے پیا آخری وہ ویلا بھی آ گیا میری ماں دا وقت وصال قریب آ گیا میں اپنی ماں دے کول کھڑا ماں میری ماں ہے ہن این جویں اے آکھی جاوے انجے تو منی جائیں آکھن لگا یا نبی اللہ اس ویلے تو لے کے اج تائیں جویں میں اللہ دی بارگاہ دی اندر دعاواں کری جانا وا رب انجے پوریاں کری جاندا اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کری جانا رب انجے پوریاں کری جاندا جویں میں اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کرنا میرا رب انجے ہی پوریاں کری جاندا ایویں تے نہیں اسی آندے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جنہ جنہ دے نال ماں دی دعا ہے نا او تے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں وہ تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے عزیزان محترم توجہ وقت میرے پاس مختصر ہے میں نے ایک دو باتیں اور کرنی آپ احباب کے سامنے ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا ماں کی شان بڑی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے نا عرض کی یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون فرمایا تیری ماں یا رسول اللہ پھر کون فرمایا تیری ماں یا رسول اللہ پھر کون فرمایا تیری ماں یا رسول اللہ پھر کون فرمایا تیرا باپ ہے لیکن یہ نہیں کہ باپ کا مرتبہ کم ہے وہ عورت کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ذرا ماؤں سے تو پوچھو تمہاری جنت کہاں پہ ہے ذرا ان ماؤں سے تو پوچھو کہ تمہاری جنت کہاں پہ ہے ان ماؤں کی جنت اپنے شوہر کے قدموں کی خدمت میں جو شوہر جو ماں اپنے جو بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو وہ کبھی جنت کو تو کیا جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتی باپ کا بھی بڑا مقام ہے باپ کی بھی بڑی شان ہے لیکن سن لو ماں باپ کا نافرمان اللہ اس کی عبادت بھی کوئی نہیں قبول کرتا نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکوٰۃ قبول نہ صدقات و خیرات قبول ساری دنیا میں سب سے بڑا حاجی بھی بن جائے نمازی بھی بن جائے قاضی بھی بن جائے سب سے بڑا امیر اور سخی اور دلیر بھی بن جائے اللہ اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے ماں ناراض ہے تو نماز بھی قبول نہیں ماں ناراض ہے تو جو روزہ بھی قبول نہیں ماں ناراض دیکھیں نا کہ اب بندہ لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی بندہ یہاں سے گیا طواف کعبہ بھی کیا نمازیں بھی ادا کی قربانی مزدلفہ عرفات منی صفا مروہ کی سعی بھی کی سب کچھ کیا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی بندہ مجھے بتائیں جو ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کرتا ہو کہ میرا حج قبول ہو گیا کوئی بندہ دعویٰ کرنے والا ہے جو کہے کہ میرا حج قبول ہو گیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میری 5 وقت کی نماز قبول ہے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرنے والا ہے میں نے روزے رکھے میرے روزے قبول ہو گئے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن میرے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا نا یا رسول اللہ اتنا تو فرمائے ماں باپ کا مقام میرے نبی نے فرمایا جو صدق کے دل کے ساتھ صبح مسکرا کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ فرمایا 2 حجوں کا ثواب 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے کوئی 100 مرتبہ دیکھے اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا
ایویں تے نہیں میاں صاحب فرماندا ہے جنت ماں دیاں اوے قدماں تھلے تے ملدی سیس نوایا او پھر بھی حق ادا نہ گوے لکھاں ذکر آیا مسجد نبوی شریف میرے نبی دے غلام بیٹھے نے صحابہ اکرام بیٹھے نے سرکار تشریف لے کے آئے غلام میرے آقا نو ہوندیاں ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آنسواں دی قطار لگ گئی میرے کریم نبی دے صحابہ عرض کر دینے فدا کا امی و ابی و روحی و قلبی یا رسول اللہ سونے ساڑیاں جانا توڑے قدمہ تو قربان ساڑا مال توڑے قدمہ تو قربان ساڑی اولاد توڑے قدمہ تو قربان انہاں فرماؤ اے عین اللہ والیاں اکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں جڑے ویلے میں مسجد دے اندر آیا ماں مینوں اوندیاں ویکھ کے تسی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو میرے دل وچ خیال آیا کاش میرا باپ بھی عبداللہ اج زندہ ہوندا ہے اوے میری اماں آمینہ اج زندہ ہوندی اج ویکھ کے کنا راضی ہوندے ساڈا پتر مسجد دے اندر جاوے لوگ استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے نے میرے نبی دا دریائے رحمت جوش دے اندر ہی آ گیا میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں جنت تہاڈیاں ماواں دے قدماں تھلے وے اور کسے جنت دا درمیان نہ دروازہ ویکھنا جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے اپنے گھراں وال چلے جاؤ عرض کی تھی سونے اے بدوکاں دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے ماں زاغ دیاں نینا والے حبیب دیاں کنڈلا والے کتے جنت دا مقام کتے جنت دی شان جنت وراء الورا مقام وراء الورا جنت دا درمیان نہ دروازہ وراء الورا ساڑھے ککھاں دیاں کلیاں دی اندر جنت دا درمیان نہ دروازہ کتے وے میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں اپنے گھراں چلے جاؤ تاڑے گھراں دی اندر تاڑا باپ موجود ہے جا کے اپنے باپ دی پیشانی دا بوسا لے لو ان چاہیے جی میں جنت دے درمیان نے دروازے دا بوسا لے لیا جنت دے درمیان نے دروازے دا بوسا حضرت مالک بن دینار حج کرن واسطے گئے نا آخری بات حج کرن واسطے گئے تھے آپ دی نظر ایک بندے تھے پہی طواف کعبہ کر رہے ہیں ایک بندہ طواف کر رہے ہیں نالے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک ماں باپ کے نافرمان کی عبادت قبول نہیں ہوتی سنیے میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مالک بن دینار آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں ایک بندے پر نظر پڑی وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک آواز آتی ہے لا لبیک دفع ہو جا تیری کوئی عبادت قبول نہیں تیرا کوئی حج قبول نہیں تیری کوئی نماز قبول نہیں تیرا کوئی صدقہ و خیرات قبول نہیں حضرت مالک بن دینار نے دیکھا نا اس بندے کی طرف تو اس بندے کے پاس آ کر کہنے لگے ہے بندہ خدا کون سا گناہ کیا ہے میں نے بڑے بڑے گناہگار یہاں پر آتے دیکھے بڑے سیاہکار بڑے بد اعمال بڑے بد کردار آتے دیکھے پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے تو طواف بھی کر رہا ہے اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے تسبیح بھی کر رہا ہے تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن تجھے آواز آتی لا لبیک دفع ہو جائے تیری عبادت قبول ہی نہیں اس نے کہا حضور گناہ تو میرا بہت بڑا ہے کون سا گناہ کہنے لگا حضور رمضان کا مہینہ تھا شراب کے نشے میں تھا چلتا چلتا اپنے گھر گیا روزہ نہیں رکھا اماں سے کہا اماں روٹی بنا دے اماں نے کہا تو نے رمضان کے مہینے کا خیال نہیں کیا اوپر سے شراب پی کے آ گیا جا میں تجھے روٹی بنا کر نہیں دوں گی شام کو بنے گی کھا لینا کہنے لگا حضور میں شراب کے نشے میں تھا میرا ہاتھ اٹھا ماں کے چہرے پہ آ گیا
میری ماں گری، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتا ہوں، میرا رب معاف ہی نہیں کرتا۔ مالک بن دینار فرماتے رب کیسے معاف کرے گا، پہلے ماں کو تو راضی کر کے پھر رب خود ہی راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں حیات ہے، کہنے لگا حضور حیات ہے، فرمایا چل تیری ماں کے دروازے پہ چلتے۔ چلتے چلتے حضرت مالک بن دینار اس بی بی کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دینا، آواز آئی مم بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹا کہنے لگا اماں میں آیا ہوں۔ جب دروازہ نانا کھولا، ماں نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تو میری اولاد ہی نہیں ہے، جا چلا جا، میرا کوئی بیٹا نہیں، تیرے جیسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ جب یہ بات کی نا تو کہنے لگا اماں آج دروازہ کھول دے، میں اکیلا نہیں آیا، وسیلہ ساتھ لے کے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا تو اس مائی کی نظر جب پڑی نا حضرت مالک بن دینار کے چہرے پر، تو مائی کہنے لگی حضور میرے بڑے بھاگ، آپ میرے گھر تشریف لے، قدم رنجا فرمائیں۔ تو جب کسی کا پیر بغیر اطلاع کیے کسی مرید کے دروازے پہ چلا جائے نا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ حضرت مالک بن دینار اس بی بی کے دروازے پر آئے نا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے حضرت آپ میرے گھر قدم رکھیں۔ حضرت مالک بن دینار نے قدم رکھا تو بی بی حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگی حضور مجھے بلا لیتے، میں آ جاتی۔ آپ فرمانے لگے بی بی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے تیرے پاس آنا پڑا۔ حضرات توجہ کیجئے گا، بیٹا ماں کے قدموں کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا بی بی اس کو معاف کر دے، کہنے لگی حضور میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی، اس نے رمضان کے مہینے کا خیال نہیں کیا، شراب کے نشے میں تھا، اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے بی بی پھر بھی تیرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف نہیں کرنا۔ ہنو پتر ماں دے قدمیں چلا کے آندے اماں تینو دو جہانہ دے والی دا واسطے مینوں معاف کر دے، تینو کربلا دے کاری دا واسطے مینوں معاف کر دے، تینو زین العابدین دی بیماری دا واسطے مینوں معاف کر دے۔ جدوں پتر ماں دے قدمیں لگ کے روندا وے ماں دا دل نرم ہویا۔ اعظم چشتی صاحب فرماندے نے اے ماواں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی، مال و دولت قربان چکرن کر لین قبول گدائی، پترا دے سب عیب چھپاون آتے سن سن کے گئے برائی، آدمیوں سے کی جنت جانا اور جس مادی قدر نہ پائی، پتر ماں دے قدمی لگ کے روندا وے نالے معافیاں منگدا وے۔ ماں دا دل نرم ہویا، ماں نے پتر نہیں اٹھایا، سینے نال لایا، نالے آکھن لگی جا وے پترا میں تینوں معاف کیتا وے۔ جدو معافی دے کلمے ماں دی زبان تھی آئے نے، حضرت مالک بن دینار نے گھٹوں پھڑیا، فرمایا چل گن حج کرن واسطے چلیے۔ اللہ دی طرف آواز آئی اے مالک بن دینار ہن اینو حج کرن واسطے میرے گھر آن دی لوڑ کوئی نہیں، اینو کہ ایتھے ہی بہ کے ماں دی خدمت کری جاوے، ایتھے بیٹھے آئی اسی اینو مقبول غجاں دا ثواب دیوانگے۔ یہیں پر بیٹھ کر ہم اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ عزیزان محتشم دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری امی جان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سیدہ پاک کی کنیز بننا نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔